خواب پورے کرنے کے لیے بے پناہ محنت درکار ہوتی ہے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ دنیا میں بیشتر لوگ خواب دیکھتے ہیں۔ آج گامزن میں آپ کو ایک ایسی گھریلو خاتون کی کہانی سنائیں گے جنہوں نے آن لائن کمائی کے ذریعے نہ صرف اپنے خاندان کی زندگی بدل دی بلکہ اب وہ 20 سے 25 افراد کے اسٹاف پر مشتمل اپنا آفس بھی چلا رہی ہیں۔ ہمارا آج کا گامزن عائشہ کے نام ہے۔ جس طرح پاکستان میں ایوریج خواتین کی جو ایک روٹین ہوتی ہے بچوں کے ساتھ، فیملی کے ساتھ، اور خاص طور پہ جوائنٹ فیملی سسٹم میں، تو بیسیکلی وہی روٹین میری بھی تھی۔ بچوں کو اسکول بھیجنا، ہسبینڈ کو آفس بھیجنا، تو اس پورے ٹائم میں تو بالکل بھی انسان کا ذہن مصروف رہتا ہے کہ انسان کے ذہن میں ایسی چیز نہیں آ سکتی۔ لیکن میرے لیے جو ٹرننگ پوائنٹ تھا وہ یہ تھا جب میں ایبٹ آباد سے اسلام آباد شفٹ ہوئی تقریباً 4 سال پہلے۔ تو اس وقت تھوڑی سی مجھے اسلام آباد کی لائف مجھے اچھی لگی، تو اس وقت میرے ذہن میں پہلی دفعہ آیا کہ تھوڑا سا نا یہاں پہ ظاہر فائنینشلی اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کا خیال آیا۔ یہاں پہ مینٹین کرنا مشکل تھا خرچوں کو، تو اس وقت ذہن میں آیا کہ کاش میرے پاس کوئی ایسی چیز ہوتی، ایسا اسکل ہوتا کہ میں ارننگ کر سکتی۔ مجھے پہلی دفعہ کسی سے پتہ چلا کہ یوٹیوب چینل سے بھی ارننگ ہوتی ہے، تو اوبویس میں تو جیسے گھریلو خاتون تھی تو اپنے بارے میں تو بالکل سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا کہ میں خود چینل شروع کروں۔ تو سب سے پہلا دھیان میرا آٹومیٹکلی بچوں کی طرف ہی گیا کہ بچے فن کریں گے، کوئی مورل سٹوریز پہ پرفارم کریں گے، تو چلیں اس طرح ایک بچوں کا کیریئر بنے گا اور ظاہر ہے اس سے پوری فیملی کو فائدہ ہوگا، تو اس لیے میں نے بچوں کا پہلے چینل شروع کیا۔ عائشہ نے گھریلو خاتون سے ایک کامیاب فری لانسر کا سفر اتنی آسانی سے طے نہیں کیا۔ اسے تمام روایتی مشکلات کا سامنا رہا، اس کی حوصلہ شکنی بھی کی گئی، لیکن اپنے شوہر اور سسرال والوں کی حمایت نے عائشہ کے عزم کو پختہ کیا۔ دنیا بھر میں فری لانسنگ اربوں ڈالر کی انڈسٹری بن چکی ہے۔ آن لائن کمائی کرنے والوں کی دنیا بھر میں مجموعی تعداد کروڑوں میں ہے، لیکن پاکستان میں پڑھے لکھے تو درکنار۔ بہت سارے پڑھے لکھے افراد آج بھی یہ سن کر حیرانی کا اظہار کرتے دکھائی دیتے ہیں کہ آن لائن کمائی سے لاکھوں روپے کمائے جا سکتے ہیں۔ اسے کم علمی کے سوا اور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ویڈیو ایڈیٹنگ تو بیسیکلی ایک بہت بڑا سکل ہے، اور اگر آپ اس کو بیسک بھی سیکھیں تو آپ کو 2 سے 3 مہینے اس کی پریکٹس کرنے میں لگ جاتے ہیں۔ پھر انسان جتنا ایڈوانسمنٹ کی طرف جاتا ہے اتنا ہی اس کو ٹائم لگتا ہے۔ تو میں اگر بیسک سے ایڈوانس کی طرف بات کروں تو تقریباً 8 سے 10 مہینے ہمیں درکار ہوتے ہیں کہ ہم ایک اچھا ویڈیو ایڈیٹر بنیں۔ 3D اینیمیشن بہت زیادہ ایکسپینسو فیلڈ ہے، اور خاص طور پہ جب ایک فار ایگزامپل اگر آپ بھاری فیسیں دے کے اینیمیشن سیکھ بھی لیں تو پھر آپ کو اپنی اینیمیشن کو رینڈر کرنے کے لیے بھی ایک بہت بڑی ایکسپینسو مشین چاہیے ہوتی ہے۔ تو یہ ایک امپاسبل سی چیز تھی جو میں گھر سے ہی میں نے اپنے بچے کے ساتھ شروع کی، لیکن میں اس میں کامیاب اس طرح رہی کہ میں فل ٹائم اپنے بچے کے ساتھ انوالو رہی۔ جو کچھ اس نے سیکھا وہ سب یوٹیوب پہ موجود تھا، یوٹیوب سے اس نے کورسز لیے، لیکن آبویسلی اس کے پاس ڈائریکٹ کوئی ٹیچر نہیں تھا، تو وہ ٹیچر کا کردار میں نے ادا کیا کہ کہیں پہ اگر کوئی مشکل سے ہو رہی ہے تو خود میں بیٹھ کے اس چیز کو سیکھتی تھی، اس چیز پہ ریسرچ کرتی تھی اور اس کو ہیلپ آؤٹ کرتی تھی۔ تو اس طرح سمجھیں کہ 2 برین ہو گئے، اور اس طرح ہمیں اس چیز کو سمجھنے میں آسانی ہوئی۔ یوٹیوب سے میں خود ارننگ نہیں کرتی، یہ تھوڑی سی مسکنسیپشن ہے۔ یوٹیوب میں نے ابھی میرے بیٹے کا اسٹارٹ ہوا ہے اور میرا بھی، تو میں بیسیکلی یوٹیوب چینل انٹرنیشنل کلائنٹس کے لیے مینیج کرتی ہوں۔ یوٹیوب چینل ان کے ہیں، میں مینیج کر رہی ہوں، A to Z سروسز ان کو پرووائڈ کر رہی ہوں، ان کو ویڈیو ایڈیٹنگ کی سہولت دینا، ان کے لیے گرافک ڈیزائننگ کرنا، پوسٹنگ، اسکیجولنگ، وہ ساری سروسز میں فراہم کر رہی ہوں۔ تو میں کہاں سے ارننگ کر رہی ہوں؟ تو میں فری لانس سروسز پرووائڈ کر کے اپ ورک، فائیور، لنکڈ ان سے اپنی ارننگ کر رہی ہوں۔ 4 سال پہلے میں نے یہ چیزیں سیکھنی شروع کی، لیکن ظاہر ہے آن آف چیزیں چلتی رہیں، لیکن باقاعدہ جو میں نے پہلا اپنی گگ بنائی فائیور کے اوپر یا اپ ورک کے اوپر، تو اس کو 15 سے 16 مہینے ہو گئے ہیں، لیکن مجھے پہلا آرڈر ملا تقریباً 12 سے 13 مہینے پہلے، جو کہ صرف $5 کا تھا۔ عائشہ نے ایک فری لانسنگ پلیٹ فارم سے $5 فی پروجیکٹ کے حساب سے کام شروع کیا تھا، اور پھر وہ اس شعبے میں ترقی کرتی چلی گئی۔ اس نے اپنے بیٹے کا یوٹیوب چینل بنایا اور اپنے بیٹے کو 3D اینیمیٹر بنا دیا۔
اس کا بیٹا آج لوگوں کو اپنے یوٹیوب چینل پر 3D اینیمیشن سکھا رہا ہے. وہ خود دوسروں کے لیے کامیابی کا استعارہ بن چکی ہے. ام عائشہ کی چھوٹی بچی بھی مستقبل میں فری لانسنگ کی طرف جانے کا ارادہ رکھتی ہے. اچھا، یہ ایک مسکنسیپشن ہے کہ اگر آپ کا بچہ کوئی چیز سیکھ رہا ہے یا اس کو بچپن سے ہی وہ پیسے کمانے کی طرف آ گیا ہے تو پڑھائی سے دل اس کا چاٹ ہو جائے گا. ایسا ہرگز نہیں ہے. میرا اپنے بچے کو لے کے ایک گول ہے، وہ یہ ہے کہ جب میں اس فیلڈ میں آئی تو سب سے پہلی چیز جو مجھے ریئلائز ہوئی وہ یہ تھی کہ ہم نے اپنی زندگی کا بہت بڑا حصہ ضائع کر دیا. اور آلریڈی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئی ٹی کی فیلڈ میں پاکستان بہت سے ممالک سے 10 سال 20 سال پیچھے ہے. تو یہ بڑی تکلیف دہ صورتحال ہے. تو پہلے مجھے یہ ریئلائز ہوا کہ میں نے ٹائم ضائع کر دیا، لیکن پھر میں نے کہا نہیں، اس کا کوئی تو ہمیں حل سوچنا نا. اور حل یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کو ارلی ایج میں پڑھائی کے ساتھ ساتھ اسکل بھی سکھائیں. اور وہ یہ نہیں کہ بچوں کو برڈنائز کریں، بچوں کو فن میں ویکینڈز پہ تھوڑی تھوڑی چیزیں سکھائیں. اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا بچہ 2 سے 3 سال میں کسی بھی اسکل میں ایکسپرٹ ہو جائے گا. نہ اس کی پڑھائی افیکٹ ہوگی، نہ اس کی فزیکل ایکٹیویٹیز افیکٹ ہوں گی، بلکہ اس کا جو اسکرین ٹائم جو آلریڈی وہ کارٹونز اور گیمز پہ لگا رہا تھا وہ تھوڑا کریٹیو وے میں استعمال ہو جائے گا. تو یہ ایک بچے کے لیے ایک اچھی چیز ہے. ام عائشہ کا بیٹا 3D اینیمیشن کے ذریعے کما رہا ہے. وہ خود بھی مختلف پلیٹ فارمز کے ذریعے پروجیکٹ لیتی ہے. اس کا کام اتنا بڑھ چکا ہے کہ باقاعدہ طور پر ایک آفس لے کر 20 سے 25 لوگوں کا اسٹاف ہائر کرنا پڑا ہے. میں اپنے شوہر سے زیادہ کماتی ہوں، یہ بات سچ ہے، لیکن میں ہمیشہ اس چیز کو خوبصورتی مانتی ہوں کہ میں ہمیشہ اپنے شوہر سے ایک قدم پیچھے چلوں. اس میں میرا سکون ہے اور میرے شوہر مجھ سے خوش ہوتے ہیں. جیسے کہ میں تھوڑا سا رشتہ ایک چینج کر کے بات کرتی ہوں کہ باپ جو ہے وہ ہمیشہ اپنی بیٹی کو کامیاب دیکھ کے، خود سے کامیاب دیکھ کے خوش ہوتا ہے. تو اسی طرح ایک رشتہ اور ہوتا ہے جو آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے. میرے شوہر میری کامیابی کو دیکھ کے سب سے زیادہ خوشی انہی کو ہوتی ہے. ام عائشہ اپنے شوہر سے بھی زیادہ کماتی ہے، لیکن وہ اس بات کا اقرار بھی کرتی ہے کہ ان کے شوہر نے قدم بقدم ان کا ساتھ دیا. ام عائشہ ان تمام خواتین کے لیے ایک مثال ہے جو پڑھی لکھی ہونے کے باوجود مایوسی کا شکار ہو جاتی ہیں. اگر ہم پاکستانی خواتین کی بات کریں، دیکھیں ایسا ابھی ہمیں کوئی بھی نہیں ملے گا جس کے پاس موبائل نہ ہو. اسمارٹ فون کی بات کر رہی ہوں، اور انٹرنیٹ نہ ہو. اور زیادہ تر لوگوں کے پاس لیپ ٹاپ یا کمپیوٹر بھی موجود ہوتے ہیں، لیکن فرض کریں ہم صرف موبائل کی بات کرتے ہیں تو خواتین کو صرف ایک میں بات کروں گی کہ اگر وہ تھوڑی اپنی ٹائم مینجمنٹ کر لیں کہ بھئی ہم نے 24 گھنٹے میں سے 1 گھنٹہ کوئی اسکل سیکھنا ہے یا 2 گھنٹے کوئی اسکل سیکھنا ہے، یا اس ویکینڈ پہ میں نے باہر کسی ایونٹ پہ نہیں جانا، میں نے کوئی ایکسٹرا ایکٹیویٹیز نہیں کرنی، میں نے اپنے کمفرٹ زون سے باہر نکل کے بس یہ ایک اسکل سیکھنی ہے. اور ذہن میں ایک ٹارگٹ رکھے کہ میں 1 مہینے میں یہ اسکل سیکھ لوں گی یا 2 مہینے میں، تو وہ ایزیلی گھر بیٹھ کے کوئی بھی اسکل سیکھ کے بآسانی وہ اس سروس کو سیل کر سکتی ہے. اگر آپ کے پاس کمپیوٹر ہے، انٹرنیٹ کا کنیکشن ہے، تو یوٹیوب سے آپ دنیا کی ساری اسکلز مفت میں سیکھ سکتے ہیں، اور پھر انہی اسکلز کو مختلف آن لائن پلیٹ فارمز پر سیل کر کے کوئی بھی گھریلو خاتون بآسانی آن لائن کمائی کا یہ سفر شروع کر سکتی ہے. میں نے 95% چیزیں فری میں سیکھی ہیں، اور میں نے کچھ پیڈ کورسز بھی لیے، لیکن پیڈ کورسز لینے کے بعد میں اسی نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ جو انسان بگنر ہو وہ بجائے پیسے انویسٹ کرے، کورسز خریدے، اس کو لازمی پہلے یوٹیوب سے ہی فری کورسز لینے چاہیے. ہاں پھر کبھی آپ کا کوئی ایسا لیول آئے جس میں آپ کو ضرورت محسوس ہو کسی سرٹیفکیشن کی یا کسی مینٹور کی، تو آپ بے شک کورس خرید سکتے. فری لانسر کے طور پہ پاکستان میں زندگی گزارنا ایک چیلنج سے کم نہیں ہے. کیوں؟ سب سے پہلا ایشو ہمارے پاس لائٹ بہت جاتی ہے، انٹرنیٹ کا بہت ایشو ہے، ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس پیمنٹس کے ایسے سلوشنز نہیں ہیں کہ ہمارے کلائنٹس ہمیں پیمنٹس کیسے بھیجیں. تو اس طرح کی کافی ساری چیزیں ہیں. پھر اس کے علاوہ اگر میں پرسنل چیلنجز کی بات کروں تو جیسے گھر میں ماشاءاللہ سے میرے 4 بچے، جوائنٹ فیملی سسٹم، تو اس کے اندر ٹائم مینجمنٹ بھی ایک بہت بڑا چیلنج تھا میرے لیے. پھر سٹارٹ میں انسان کے پاس وسائل نہیں ہوتے. فار ایگزامپل اب میں نے ایک موبائل سے سٹارٹ کیا، ٹھیک ہے، تو بہت مشکل تھا. ظاہر ہے آپ کو ویڈیو ایڈیٹنگ کے لیے بھی کمپیوٹر چاہیے، آپ کو ویڈیو ریکارڈنگ کے لیے کیمرہ چاہیے. تو وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزیں امپروو ہوتی گئیں. بہت دفعہ حوصلہ ٹوٹا، لیکن پھر خود کو کسی فوکس کی طرف لے کے آئی کہ نہیں، کچھ کرنا ہے فیملی کے لیے. اور ایسے موقع پہ میری فیملی نے مجھے بڑا سپورٹ کیا کہ یو کین ڈو اٹ.
خاص طور پہ میرے ہسبینڈ نے اور میری مدر ان لا نے، انہوں نے مجھے سپورٹ کیا، اور ان کی سپورٹ پہ پھر میں دوبارہ سے ہمت کرتی اور اس طرح یہ سفر جاری رہا۔ عائشہ کی کہانی سوشل میڈیا پر بہت مشہور ہے۔ ان کی کہانی سن کر بہت سارے لوگوں نے آن لائن کام بھی شروع کر دیا ہے، لیکن یاد رکھیے کہ یہ راتوں رات امیر ہونے والی کوئی ٹیکنیک نہیں ہے، بلکہ آن لائن کمائی کرنے سے پہلے آپ کو کسی اسکل میں مہارت حاصل کرنا پڑتی ہے، اور یہ مہارت دنوں میں نہیں کئی مہینوں میں آتی ہے۔ میں نے جتنی محنت کی ہے وہ میرا رب جانتا ہے، بہت محنت ہے، لیکن میں یہ سمجھتی ہوں کہ قسمت نے میرا بہت زیادہ ساتھ دیا، کیونکہ میں نے ایسے بہت سے لوگ دیکھے جن کو پوری دہائی گزر گئی محنت کرتے ہوئے، لیکن ان کا یہ پورٹ فولیو نہیں بنا، ان کو یہ سکسیس نہیں ملی۔ تو ڈیفینیٹلی اس میں قسمت کا عمل دخل ہے، اور میں اپنے رب کا جتنا شکر ادا کروں کم۔ ہو سکتا ہے کہ پہلا پروجیکٹ لینے میں بھی آپ کو وقت لگ جائے۔ ہر وہ لڑکا یا لڑکی، مرد اور عورت جسے انگلش کی سوجھ بوجھ ہو یا کسی اسکل میں مہارت ہو، وہ اس شعبے میں کامیاب ہو سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ مستقل مزاجی اور صبر کے ساتھ کام کرتے رہیں۔ عائشہ کی فری لانسنگ کی دنیا میں بے مثال کامیابی کا یہی راز ہے۔ میں نے یہ ایک چھوٹی سی سوچ کے ساتھ کہ میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ فائنینشلی کنٹریبیوشن کچھ کروں، تو صرف ایک اتنی سی محدود سوچ تھی، کوئی بہت بڑا روڈ میپ ذہن میں نہیں تھا، نہ کوئی میسو پلان تھا، لیکن بس میں سمجھتی ہوں کہ وہ ایک جو تھی نا کہ جب ہم کہتے ہیں نا کہ اگر ہم کسی کے لیے آسانی بنانے کا سوچتے ہیں تو اللہ پاک اس کے لیے آسانی کر دیتے ہیں۔ تو یہی میرے ساتھ ہوا کہ جب میں نے آسانی کریٹ کرنے کے لیے سوچا تو اللہ پاک نے میرا راستہ آسان کر دیا، اور جب میں اسٹیپ بائی اسٹیپ $5 کے آرڈر سے جب میری پروفائل گرو ہوتی گئی، پھر میرے پاس اتنا زیادہ کام آ گیا کہ میرے لیے سنبھالنا مشکل ہو گیا الحمدللہ، اور پھر مجھے اپنی ٹیم ہائر کرنی پڑی اور آفس بنانا پڑا۔ یہ میں نے سوچا نہیں تھا، لیکن اللہ کے کرم سے ہو گیا۔